وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين۔ معزز، محترم، مکرم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ کریم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 18 نومبر 2022 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اس دن کو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب اور لا شک کتاب ہے۔ جو چیز اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس بیان کرے، آدمی کو دل و جان کے ساتھ اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کریم کی مقدس اور مبارک اور مصدق کتاب ہے، جس کی حقانیت میں کبھی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں آ سکتی۔ مسلسل ہمارا موضوع چلتا رہا انبیاء کرام کے واقعات کے بارے میں، پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو کہ قرآن مقدس میں ذکر ہیں، جو کہ انبیاء کا ذکر نہیں، کچھ قوموں کا، کچھ علاقوں کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یمن والے بادشاہ کا معاملہ چلتا رہا۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں وہ سورہ لقمان کی آیات مبارکہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لقمان جو ہیں، جو معروف ہے دنیا میں کہ لقمان حکیم، اور انہی کے نام سے قرآن مقدس میں 21ویں سپارے میں ایک سورت پوری ہے جس کا نام ہے سورت لقمان۔ سبحان اللہ۔ اب کیا اس بارے میں کچھ محدثین اور مفسرین کا اختلاف ہے کہ لقمان اللہ کے نبی تھے یا کہ نہیں تھے، لیکن کہیں بھی قرآن مقدس سے یہ واضح چیز نہیں ملتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ یہ چیز واضح قرآن مقدس سے نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے ایک نیک اور صالح اور عابد اور دانا، زیرک، ذی فہم انسان تھے، جن کو اللہ کریم نے ان کی نصیحتوں کو قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے۔ لقمان حکیم نے 10 بڑی نصیحتیں کی ہیں اپنے لڑکے کو، اور وہ ایسی کوئی معمولی نصیحتیں نہیں ہیں، وہ بڑی اعلیٰ قسم کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی۔ لمبا زمانہ قرآن کے نزول سے پہلے وہ گزر چکے، لیکن اللہ کریم نے قرآن بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا۔ یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت اور وقار والی ہوتی ہے، چاہے وہ کہنے والا پرندہ ہو، چاہے وہ کہنے والی چیونٹی ہو، چاہے وہ کہنے والے چلتے پھرتے نصیبین کے جن ہوں، چاہے وہ حکیم لقمان ہو، اللہ تعالیٰ ذات کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ بات کو دیکھتا ہے۔ اور صاف حدیث میں بھی کلمات آئے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولا الى الوانکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔
اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، شکلیں، رنگت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کون سا ایسا دل ہے جس دل میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ اب قرآن نے ابتدا میں لفظ بولا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ لقمان حکیم جو ہیں یہ سودان کی ایک ریاست نوبیہ کا علاقہ جو حبشہ میں شمار ہوتا تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ بعض محدثین نے، بعض مؤرخین نے، بعض مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ایوب کے یہ خالہ زاد بھائی تھے حضرت لقمان۔ سبحان اللہ۔ بعض نے کہا کہ حضرت ایوب کے یہ سگے بھانجے تھے اور اصل حبشی النسل تھے، نوبیہ کی علاقے ریاست میں رہنے والے تھے۔ حضرت داؤد کی نبوت اور رسالت کے ابتدائی زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ باقی اصل حقائق تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ جتنا قرآن نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے کی جغرافیائی حالت کو ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ان کی ذات کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کی بات کو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک میں صرف 2 مقام پہ حضرت لقمان کا نام ہے، اور وہ بھی سورۃ لقمان میں 12 اور 13 نمبر آیات میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، یہ 2 ہی مقام ہیں جہاں پہ حضرت لقمان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، ان کا نام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کیوں کی؟ انشکر لی، تاکہ وہ ہماری شکر گزاری کرے۔ اب پہلی چیز جو ہے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، ہم نے لقمان کو دی۔ لقمان کون ہے؟ نوبیہ، حبشہ، سودان کی ریاست میں رہنے والے ایک حبشی النسل، ایک زیرک جو ہے، بڑا دانا انسان ہے۔ اب یا اللہ تو نے اس کو کیا دیا؟ فرمایا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب آگے تو پھر چلیں گے، جب آپ کو پہلے کم از کم حکمت کا پتہ تو چلے حکمت ہے کیا۔ وہ نبض پکڑ کے بیماریوں کا جانچ پڑتال کرنا یہ حکمت نہیں ہے، نسخے دینا یہ حکمت نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس کو علم طب کہا جاتا ہے، جو کہ لوگوں کو دوائی دیتے ہیں، نسخے دیتے ہیں، ان کو طبیب کہا جاتا ہے۔ اصل میں حکمت کیا ہے؟ بہت سی چیزیں جو حکمت میں آتی ہیں، 2-3 تعریفیں آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کم از کم کچھ حکمت کا پتہ چلے۔ پہلی چیز فرمایا افضل معرفت المعلومات مع العلم، حکمت کیا ہے؟ علم کے ساتھ اعلیٰ ترین معلومات کو حاصل کرنا یہ حکمت ہے۔ علم کے ساتھ اعلیٰ ترین معلومات کو حاصل کرنا یہ حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ فرمایا وضع الشیء المناسب بمقدار مناسب على مکان مناسب فی وقت مناسب، مناسب چیز کو مناسب مقدار میں، مناسب ٹائم میں، مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام حکمت ہے۔ مناسب چیز کو مناسب مقدار میں، مناسب ٹائم میں، مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام حکمت ہے۔
دوسری تعریف بڑی مشکل بات مناسب چیز کو مناسب مقدار میں مناسب ٹائم میں مناسب جگہ پہ رکھنے کا نام حکمت ہے. سبحان اللہ. دوسری تعریف. سبحان اللہ. تیسری تعریف کیا ہے جو امام غزالی نے فرمائی؟ فرمایا من عرف اللہ حق معرفتہ ومن عرف جمیع الاشیاء لم یعرف اللہ لا یسمى حکیما. بڑے اچھے کلمات اور عمدہ کلمات امام غزالی نے فرمائے. فرمایا جس نے ہر چیز کو پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا وہ حکیم نہیں. بے شک بے شک. ہر چیز کو پہچان لیا اور اللہ کو نہیں پہچانا وہ حکیم نہیں. بے شک بے شک. ومن عرف اللہ حق معرفتہ، جس نے اللہ کو پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے فہو حکیم، وہ سب سے بڑا دانا اور حکیم آدمی بے ہے. شک بے شک بے شک بے شک. من عرف جمیع الاشیاء ولم یعرف اللہ لا یسمى حکیما، جس نے ہر چیز کو پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا وہ حکیم نہیں. امام غزالی کا قول ہے. فرمایا من عرف اللہ حق معرفتہ، جس نے اللہ کو اس طرح پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. وہ آدمی حکیم ہوتا ہے جب حکمت جو ہے، الحکیم جو اصل مرکز ہے حکمت دینے والا، اس کی طرف جس وقت یہ لفظ جاتا ہے 91 مقامات پہ قرآن مقدس میں الحکیم ہے، اور اس نے ساری دنیا میں اپنی حکمت کو تقسیم کیا، بے شک بے شک. لیکن اس کی حکمت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ جس وقت اس کی طرف جاتی ہے حکمت کا معنی تو وہاں پہ ہوتا ہے الحاکم المتقن خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اس کا کوئی کام حکمت سے، خالی نہیں ہوتا. اور وہ متقن اور مثبت اور محکم ہے. وہ جو بھی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک. چوتھی تعریف جو عام لوگوں میں حکیم کون ہوتا ہے؟ فرمایا لا یخالف اقوالہ من افعالہ الا الصواب. حکیم وہ بندہ ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں آئے، اس کا قول اس کے فعل کی مخالفت نہ کرے، اس کا فعل اس کے قول کی مخالفت نہ کرے، وہ بندہ حکیم ہے. معنی کیا ہے؟ کہے کچھ اور کرے کچھ وہ حکیم نہیں ہوتا. کہے کچھ اور کرے کچھ وہ حکیم نہیں ہوتا. فرمایا جس کا کہنا اور کرنا، کہنے کے اوپر کرنا برابر آئے، کہے کچھ اور کرے کچھ وہ حکیم نہیں ہو سکتا. جس کا قول اور فعل ایک ہو، جو کہے وہ کر کے بھی دکھائے، جو کرے اس کی دعوت بھی دے، جو کرے وہ کہے بھی، اور اس کا کہنا اور کرنا وہ صحیح ہو. کیا ہو؟ صحیح ہو. غلط کام نہ کرتا پھرے. اس کا کہنا بھی اور کرنا بھی ایک ہو اور صحیح ہو. الا الصواب، وہ صحیح ہو. اب جو دنیا میں قرآن نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا جس کو اللہ کریم حکمت عطا کر دیتے ہیں، فرمایا یہ بہت زیادہ خیر کثیر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت کا مرکز اور منبع کیا ہے؟
کیسے حکمت انسان میں آتی ہے؟ کیا مال دولت سے؟ فرمایا نہیں، رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف اور معرفت جو ہے وہ حکمت کا سر اور تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ مال دولت سے حکمت آتی نہیں۔ اب دیکھ ذرا مثال کے طور پہ قارون کا کتنا خزانہ تھا؟ بڑا خزانہ تھا، مال ملا، قرآن نے کہا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بہت بڑی جماعت جو تھی قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، لیکن کوئی حکمت کا ایک ذرہ بھی دیا نہیں ہے۔ حکمت مال سے نہیں آتی، مال سے نہیں آتی۔ ادھر موسیٰ پیغمبر جو یتامت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے باپ کا سایہ بھی سر پہ موجود نہیں ہے، فقیری اور غربت اور مسکینی کی حالت میں کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ، ادھر قارون کے خزانے کی چابیاں سینکڑوں اونٹ اٹھاتے ہیں، ادھر کھانے کے لیے موسیٰ پیغمبر کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو قارون کے بارے میں قرآن نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کا مال دولت نے اس کو فائدہ دیا نہیں ہے، بڑا نادان آدمی تھا۔ ادھر موسیٰ پیغمبر جو یتیم ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ جوانی کو پہنچتے گئے، ہم اپنی طرف سے حکمت اور نبوت عطا کرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حکمت کبھی مال اور دولت سے آتی نہیں ہے، اس کا صحرا کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کی معرفت ہے۔ بس بہت سی تعریفیں ہیں حکمت کی، آپ ایک تعریف یاد رکھیں صرف جو آپ کے لیے مناسب ہے، آپ اس تعریف کو یاد رکھنا۔ من عرف اللہ حق معرفتہ، جس آدمی نے اللہ کو صحیح معنوں میں پہچان لیا وہ آدمی بہت بڑا حکیم اور دانا آدمی ہے، بے شک بے شک۔ اور جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہ حکیم ہو سکتا نہیں۔ وہ دوسرا حکیم تو ہوگا لیکن اصل حکیم وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ آئے۔ اب دیکھ اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر اللہ کی معرفت آتی ہے حقیقی معنوں میں، آدمی موت کو قبول کرتا ہے، اللہ کے دروازے سے نا امیدی نہیں آتی، بے شک بے شک۔ وہ موت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی بھی وہ آدمی جو ہے نامراد نہیں ہوتا، بے یقین نہیں ہوتا، اس کا یقین ہوتا ہے تو صرف اللہ کریم کی ذات پہ۔ یہ پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی۔ آدمی کہے کہ کیا میں نے اللہ کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، وہ اپنے وجود سے حساب لگائے کیا میرا یقین اللہ کی ذات پہ ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا یقین ہو تو سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت والی چیز کا کچھ حصہ میرے دل میں موجود ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کیا کہا، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ سبحان اللہ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سبحان اللہ۔ میں نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے تاکہ وہ میرے سامنے شکر گزاری کرے، یہ بہت بڑا خیر کثیر ہے جو ہم نے عطا کیا ہے۔ ان شکر للہ ومن یشکر، فرمایا جو بھی بندہ، من یہاں پہ عام ہے، یہ لفظ خاص کوئی نہیں اس مقام پہ۔ فرمایا ومن یشکر،
جو بندہ بھی میرا شکر کرے، او جب حکمت نام ہے معرفت کا، جب معرفت آتی ہے تو پھر شکر آدمی ضرور ادا کرتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ، جو بھی بندہ میرا شکر ادا کرے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس شکر کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہے، میں خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس کے شکر والے کلمات کی قدر کروں گا، بے شک میں اس کے شکر والے فعل کی قدر کرتا رہوں گا، اس شکر کرنے والے کلمات اور فعل کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اس کے درجات کو بلند کرتا رہوں گا۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر کرنا اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہے۔ بے شک بے شک اللہ اگر کوئی بندہ شکر نہیں کرے، وَمَن كَفَرَ، فرمایا جو کوئی ناشکری کرے، جو کوئی انکار کرے، نہ تو کسی کے شکر کرنے سے مجھے فائدہ ہے، نہ کسی کے نہ کرنے سے مجھے نقصان ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کریم تو بڑا بے پرواہ ہے، وہ تو تعریف کیا ہوا ہے، وہ تیرے کلمات شکرانے والوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ تیری حمد کا محتاج کوئی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تیرے شکر حمد دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ بھی کرے گا یہ تجھے فائدہ ہے، میں خدا کو کوئی فائدہ، نہیں ہے اگر تو نہ کرے تو میرا کوئی نقصان۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کریم تو بے پرواہ ہے، وہ تو تعریف کیا ہوا ہے، تم کرو نہ کرو ہر ٹائم پہ اللہ کریم کی تعریف ملائکہ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، ساری مخلوقات اس کی تعریف جو ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کی صلاۃ و سلام، ہر ایک کی تسبیحات، ان کی دعاؤں ہمیشہ اللہ کی ذات سنتی رہتی ہے، اور لیل و نہار میں ایک سیکنڈ جتنا بھی ٹائم خالی نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تعریف نہ کر رہی ہوں۔ فرمایا اگر یہ تو شکر کرے گا تو تجھے تیری اپنی جان کو فائدہ ہے، میں خدا کو کوئی فائدہ۔ نہیں ہے اب یا اللہ کون سی حکمت تو نے لقمان کو عطا کی؟ سبحان اللہ قرآن سے پوچھے کہ یا اللہ تو نے کون سی حکمت عطا کی ہے؟ کیا وہ نسخے بتاتے تھے؟ کیا وہ نبض چیک کرتے تھے؟ کیا وہ دوائیاں شوائیاں دیتے تھے؟ نہیں، آگے قرآن نے حکمت ذکر کی ہے۔ سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَإِذْ قَالَ، اِذْ یہ ظرف ہے، یعنی معنی کیا ہے میرا پیغمبر اس وقت کو یاد کر، وہ ٹائم کو یاد کر جس ٹائم پہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، وہ تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، میں خدا اوپر بیٹھ کے اس کی باتوں کو ریکارڈ کر کے قرآن بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ نصیحت کر رہے تھے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے کیا نصیحت کی ہے؟ پہلی نصیحت قرآن نے ذکر کیا کی ہے؟ 10 نصیحتیں لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، او میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا نہیں ہے۔ کیوں یہ پہلے نمبر پہ نصیحت آئی ہے؟ اس لیے باقی نصیحتوں کا فائدہ تو تب ہوگا جب اس پہ عمل کرے گا۔ بے شک
اگر اس پہ عمل کوئی نہیں تو باقی نصیحتوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں. اس لیے قرآن مقدس 10 نصیحتوں میں سے اس نصیحت کو پہلے لے کے آیا ہے. کیوں؟ پہلے چیز جو آتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ساری نصیحتیں بعد میں، پہلے نمبر والی نصیحت یہ ہے. اگر اس نصیحت کو سمجھ آ گئی، یہ نصیحت سمجھ میں آئی تو باقی نصیحتوں پہ عمل ہوتا رہے گا. اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے تو باقی نصیحتوں کا بھی کوئی فائدہ. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. قرآن بڑی فصیح کتاب ہے، بڑی بلاغت والی کتاب ہے. قرآن کے کلمات تو چھوٹے ہیں لیکن معانی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بے شک بے شک. اب کیا معنی ہے لا تشرک باللہ؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. بس اتنا معنی نہیں ہے، اس کا معنی تو پھر بہت لمبا ہے. یہ نہیں ہے صرف معنی کہ بھائی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اٹھا ذرا تفسیریں، کیا کیا معانی کیے گئے ہیں. تیری زندگی ختم ہو جائے اس جملے کے معانی نہیں ختم ہوتے. بے شک بے شک بے شک. لا تشرک باللہ یا بنیا لا تشرک باللہ فی الوہیتہ، لا تشرک باللہ فی ربوبیتہ، لا تشرک باللہ فی سمدانیتہ، لا تشرک باللہ فی فردانیتہ، لا تشرک باللہ فی معبودیتہ، لا تشرک باللہ فی ملکوتہ، لا تشرک باللہ فی ملکہ، لا تشرک باللہ فی وحدانیتہ، لا تشرک باللہ فی قدرتہ، لا تشرک باللہ فی کمالہ، لا تشرک باللہ فی جلالہ، لا تشرک باللہ فی عزتہ، لا تشرک باللہ فی عظمتہ، لا تشرک باللہ فی ذاتہ، لا تشرک باللہ فی صفاتہ، لا تشرک باللہ فی اسمائہ، لا تشرک باللہ فی افعالہ، لا تشرک باللہ فی اقوالہ، لا تشرک باللہ فی قوتہ ورفعتہ ومکانتہ وتقدسہ وکبریائہ وعظمتہ، لا تشرک باللہ. او میرا بیٹا تو نے شریک نہیں کرنا اس کی الوہیت میں، شریک نہیں کرنا اس کی ربوبیت میں، شریک نہیں کرنا اس کی وحدانیت میں، شریک نہیں کرنا اس کی فردانیت میں، شریک نہیں کرنا اس کی سمدانیت شریفہ میں، شریک نہیں کرنا اس کی قدرت میں، شریک نہیں کرنا اس کے کمال میں، شریک نہیں کرنا اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں. کوئی سلطنت میں لا تشرک باللہ من خلقہ احد، اس کی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ من قومہ، لا تشرک باللہ من مخلوقاتہ، لا تشرک باللہ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں کرنا. نہ جنات اس کے شریک ہیں، نہ انبیاء شریک ہیں، نہ اولیاء شریک ہیں، نہ ملائکہ، نہ بڑے نہ چھوٹے، نہ سلاطین، نہ علماء، نہ فضلاء، نہ احبار و رہبان، نہ قسیس، نہ درویش، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ کوئی بڑا نہ نبی نہ ولی، کوئی بھی شریک کوئی نہیں. اس کی کسی صفت کے اندر بھی تو نے شریک کرنا. لا تشرک باللہ
باللہ، وہ واحد ہے اس کو واحد رکھنا، وہ احد ہے اس کو احد سمجھنا، وہ کریم ہے اس کو کریم سمجھنا، وہ اکیلا الہ ہے اس اکیلے کو الہ سمجھنا، وہ اکیلا معبود ہے اس اکیلے کو معبود سمجھنا۔ لا تشرک باللہ، سبحان اللہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ لا تشرک باللہ فی صفت الخالق، لا تشرک باللہ فی صفت السمیع، لا تشرک باللہ فی صفت البصیر، لا تشرک باللہ فی صفت العلیم والعالم والعلام، لا تشرک باللہ فی صفت القدیر والقادر والمقتدر، لا تشرک باللہ فی صفت الرحم والرحمت والرحیم والرحمن، لا تشرک باللہ فی صفت الحنان والمنان، لا تشرک باللہ فی صفت الرازق والرزاق، لا تشرک باللہ فی صفت الملک والملیک والمقتدر، لا تشرک باللہ۔ سن میرا بیٹا، اس کا اللہ کریم کی خالق والی صفت میں بھی کسی کو شریک کرنا، رازق والی صفت میں بھی شریک کرنا، سمیع والی صفت میں بھی شریک کرنا، بصیر والی صفت میں بھی شریک کرنا، علیم والی صفت میں بھی شریک کرنا، ملک اور مالک اور سلطان معظم والی صفت میں بھی شریک کرنا، رافت اور رحمت میں بھی شریک کرنا، اس کے رازق اور خالق والی صفت میں بھی اس کسی کو شریک کرنا۔ وہ سمیع علیم بصیر ہے، اس کی تمام صفات میں وہ احد واحد فرد ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کریم کی ذات کے ساتھ، بات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اس کے اسماء میں، اس کی قدرت میں، اس کے کمال میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہاں ابا جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا سن میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، شریک نہ کر بیٹھنا اس کے ساتھ۔ کیوں؟ هو الخالق واحد، هو الفرد واحد، هو القوی واحد، هو الحاکم واحد، هو العظیم واحد، هو الملک واحد، هو السمیع واحد، هو البصیر فرد، هو العظیم فرد، هو الملیک فرد، هو القادر فرد، هو القوی فرد، هو الغنی فرد، هو الحمید فرد، هو الولی فرد، هو الوکیل فرد، هو الکفیل فرد، هو الاعظم والعظیم فرد۔ سن میرا بیٹا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لا تشرک باللہ، اللہ کریم کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی مخلوق کے کسی فرد کو کسی حالت میں بھی کسی صفت میں بھی شریک کرنا۔ تو کیا کروں ابا جی؟ فرمایا یقین رکھ، جو اللہ کریم نے مجھے حکمت دی ہے وہ حکمت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ دعاؤں کا سننے والا وہ ایک ہے، نداؤں کا سننے والا وہ ایک ہے، آوازوں کو سن کے سمجھنے والا وہ ایک ہے، قیام رکوع کے لائق وہ ایک ہے، سجدوں کے لائق وہ ایک ہے، نظر نیاز کے لائق وہ ایک ہے، حاجات پوری کرنے والا وہ حاجت روا ایک ہے، وہ مشکل مندوں کے لیے مشکل کشا وہ ایک ہے، ہر جگہ پہ حاضر و ناظر وہ ایک ہے، عالم الغیب وہ ایک ہے، ذی تصرف اور متصرف وہ ایک ہے، مختار وہ ایک ہے، مدبر وہ ایک ہے، تدبیریں اسی کی چلتی ہیں، مقدر اور قادر اور تقدیر حکیم والا حکمت والا وہ ایک ہے، حاکم بھی ایک ہے، حکیم بھی ایک
ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، عدل بھی ایک ہے، دعاؤں کا سننے والا ساری مخلوقات کی بیک وقت وہ ایک ہے، سمیع بصیر بھی وہ ایک ہے، علیم حکیم بھی وہ ایک ہے، رؤوف بھی ایک ہے، ملک بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، مومن بھی ایک ہے، سلام بھی ایک ہے، مہیمن بھی ایک ہے، رقیب بھی ایک ہے، قریب بھی ایک ہے، حفیظ بھی ایک ہے، وہ نگہبان نگران بھی ایک ہے، وہ خالق باری بدی مصور فاطر وہ ایک ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی شریک کوئی نہیں، لا تشرک باللہ، کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنا، جب تمہیں حاجت ہو تو اسی کو بلا، کس کو؟ بابا جی جس نے مجھے حکمت دی ہے، اگر تجھے کوئی مصیبت آئے تو اسی کو بلا، فرمایا کس کو؟ آتینا الحکمہ، جس نے مجھے حکمت دی ہے، یہ معرفت دی ہے جس نے اپنی ذات کی، اگر ایک بندے کے پاس اللہ کی معرفت ہے، سن میرا بیٹا وہ کسی غیر کی طرف دیکھتا بھی، لا تشرک باللہ، او میرا بیٹا، یا بنیا، یا بنیا، او میرا پیارا بیٹا، میرا تیرا پیار اس وقت تک ہے، میری تیری محبت اس وقت تک ہے جب تک کہ تو میری باتوں پہ عمل کرتا رہے، اگر میری نصیحتوں پہ عمل نہ کرے تو باپ بیٹے کا رشتہ یوں جدا ہوتا ہے جیسے کنان اور نوح پیغمبر کا جدا ہو چکا ہے۔ یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، یا بنی نہیں کہا، بنی کا مطلب ہوتا ہے میرے بیٹے، یا بنیا، او میرا پیارا بیٹا، میری تیری محبت برقرار ہے، میرے اندر ابوت ہے، تیرے اندر بنوت ہے، ابوت اور بنوت مل کے تب رہ سکتی ہے جب ایک کی معرفت تیرے دل میں ہو، اگر اس کی معرفت نہ ہو تو ابوت الگ ہوتی ہے، بنوت الگ ہو جاتی ہے۔ نوح پیغمبر نے کہا بیٹا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، تو بیٹا کہنے لگا ابا جی جو ود سبا یغوس یعوق نصر جو ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح، جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیتے ہیں، آیا میرا بیٹا آج بچانے والا کوئی نہیں، کہنے لگا ساوی لا جبل یعصمنی من الماء، ابا جی عراق کا علاقہ یہاں پہ تو بارشیں کوئی نہیں ہوتی، کشتیاں کدھر چلاؤ گے، تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اگر بارشیں بھی ہوئی پانی بھی آیا، سآوی الی جبل، جو مشرک ہوتا ہے نا شرک کرنے والا وہ ہمیشہ غیروں کے آسرے تلاش کرتا ہے، فرمایا نوح علیہ السلام نے تباہ ہو جائے، کہتا ابا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، وہ پہاڑ کا آسرا لینے لگا تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی اللہ کے علاوہ بچانے والا نہ تو ود نہ سوا نہ یغوس نہ یعوق نہ نصر نہ پہاڑ نہ درخت نہ شجر نہ برادری نہ قبیلہ، کوئی بھی بچانے والا کوئی نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچا سکتا؟ باپ کی بات نہیں مانی نا باپ کی بات، تو قرآن نے کیا تمہیں پڑھایا ہے، کیا تمہیں سمجھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابوت اور بنوت کو الگ کر دیا، باپ اور بیٹے کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی بات کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ابوت الگ بنوت الگ ہے، باپ اور بیٹا تب اکٹھے رہ سکتے ہیں، تب معاملہ ہو سکتا ہے جب دونوں کے دل میں صحیح اللہ کی معرفت موجود ہو۔ اس لیے میراث تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں، جو سو رہے ہیں ان کو بھی اٹھا دیں، تو قرآن نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا حکم لگا، لا یرث المسلم علی الکافر ولا یرث الکافر علی المسلم، کافر مسلمان کا وارث اگر باپ موحد ہے بیٹا مشرک ہے، لاکھوں کی جاگیر اور جائیداد ہے،
شریعت کہتی ہے کہ وہ بیٹا وارث ہو سکتا نہیں ہے۔ قرآن نے الگ کر دیا، فرمایا وہ باپ اور بیٹا مل کے نہیں رہ سکتے، کیوں؟ ان دونوں کا مذہب ہی الگ ہے۔ ان کے دل میں، جس کے دل میں وہ اکٹھے ہوں گے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہوگی صحیح۔ تو یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، او یہی کلمات ابراہیم پیغمبر نے کہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، او میرے پیارے بیٹے میرے دل کے اندر تیری محبت ہے، لیکن اللہ کریم کی محبت کے مقابلے میں تجھے میں ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کریم کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں ابا جی؟ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور ظلم ہو سکتا نہیں ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اس کا حق اٹھا کے کسی ایسے آدمی کو دینا جس کا حق نہیں ہے، کوئی چیز ایسے آدمی کو دینا جس کا حق نہیں ہے، حقدار سے چھین کے ناحق کو دینا یہ ظلم ہے۔ اور عبادت حق تھا اس کا، تو نے چھین کے قبروں پہ دیا تو یہ ظلم ہے۔ دعا حق تھا اسی کا، تو نے چھین کے غیروں کو دیا، ظلم ہے۔ قیام حق تھا اسی کا، تو نے چھین کے قبروں کے سامنے کیا، یہ ظلم ہے۔ رکوع سجدہ حق تھا اس کا، تو نے غیروں کو دیا، یہ ظلم ہے۔ دعا ندا صدا حق اسی کا تھا، تو نے غیروں کو دیا، یہ ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، او میرا بیٹا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں باپ ہونے کے ناطے سے، محب ہونے کے ناطے سے، تیری خیر خواہی ہونے کے ناطے سے میں تجھے نصیحت کرنے لگتا ہوں۔ بڑی نصیحت میری کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، او اللہ کریم کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں نہیں کروں؟ فرمایا اس لیے هو الواحد الاحد الفرد بالکمال بکمال الجمال تعظیما وتکبیرا وتقدیرا ومنزہ من کل عیب ومبرع من کل ریب۔ اس لیے میرا بیٹا اس کے لائق بھی کوئی نہیں، اس کے کمالات کے لائق بھی یہ چیز کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہ شرک کرنا، شریک کرنا یہ عیب ہے خالق کے حق میں۔ تو خالق کون ہے؟ منزہ من کل عیب ومبرع من کل ریب، وہ تو سارے عیبوں سے پاک ہے، وہ تو نقائص سے پاک ہے، وہ تو اولاد سے پاک ہے، وہ تو بیوی بچے صاحبہ زوجہ امرا سے وہ پاک ہے، وہ تو کنبہ قبیلہ خاندان ننیال ددیال سسرال سے وہ پاک ہے، وہ مبرہ ہے۔ اس لیے میرا بیٹا باقی نصیحتیں میں بعد میں کروں گا، پہلے اس نصیحت کو ذرا سمجھ لے اچھے طریقے کے ساتھ۔ لا تشرک باللہ، یہ وہی لا ہے جس وقت تو اسلام میں آتا ہے تو پہلا کلمہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس وقت تک تو اسلام میں آ سکتا نہیں ہے۔ لا پہلے نفی ہے، پہلے کیا ہے؟ نفی ہے، بعد میں اس بات ہے۔ نفی کر، لا تشرک باللہ، شریک نہ کرنا۔ لا کا معنی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نفی کر، دنیا موجود ہے لیکن الہ کوئی نہیں، نبی موجود ہے لیکن عبادت کے لائق کوئی نہیں، رسول موجود ہے لیکن عبادت کے لائق، ملائکہ موجود ہے لیکن عبادت کے لائق، جنات موجود ہے لیکن عبادت کے لائق۔ لا الہ، کوئی بھی عبادت
عبادت کے لائق کوئی الہ ہو سکتا؟ لا نے آ کے ایسی تلوار چلائی ہے کسی کو رہنے نہیں دیا، اگر صرف بچتا ہے تو الا اللہ، اگر بچتا ہے تو صرف ایک اللہ کریم کی ذات بچتی ہے۔ کیوں قرآن نے یہ تمہیں معنی سمجھایا ہے؟ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو لقمان نے بیٹے کو کہا، قرآن مقدس دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے؟ لا یخلقون شیئا۔ سن لو لوگو جو تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آیا ہے تاکہ تمہیں لا کا معنی کا تو پتا ہو۔ لا یخلقون شیئا، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا کیا۔ شیئن کی تنکیز تقلیل کے لیے، ایک ذرہ برابر بھی پیدا کرنے کی طاقت۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، وہ ایک ذرے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ کیوں عبادت کرتا ہے غیروں کی جو ایک ذرے کے مالک بھی؟ نہ تو انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا، نہ وہ ایک ذرے کے مالک ہیں۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ لا یقضون بشیء، وہ تیری ذات کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی فیصلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ لا یقضون بشیء، وہ ذرہ برابر بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر میری طرف سے تکلیف آئے تو ہٹانے کی طاقت، اگر میں ہٹا دوں تو لانے کی طاقت کوئی نہیں۔ اگر میں نفع دوں تو نقصان دینے کی طاقت کوئی نہیں۔ اگر میں نقصان دے دوں تو نفع دینے کی طاقت۔ لا یخلقون شیئا لا یملکون مثقال ذرۃ، تیسرا معنی لا یقضون بشیء، چوتھا معنی لا یحیطون بشیء من علمہ، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں کون بستا ہے، کہاں کون چلتا پھرتا ہے، وہ تو احاطہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون کدھر رہتا ہے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے اگر کوئی پہاڑوں کی غاروں میں ہے تو اس کا بھی اس کو کیا ہے؟ پتہ ہے۔ اگر پتہ نہ ہو تو وہ معبود کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یحیطون بشیء، ان کو تو کسی چیز کا احاطہ بھی کر نہیں سکتے، ان کو تو پتہ بھی کوئی نہیں۔ پانچواں معنی کیا ہے؟ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے، پتہ ہی کوئی نہیں کون سنے، کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ لا یسمعوا دعاءکم، اور تمہاری آوازوں کو کوئی نہیں سنتے، نہ انبیاء سنتے ہیں نہ اولیاء سنتے ہیں، نہ کوئی زندہ نہ مردہ غائبانہ طور پہ اگر نفع نقصان کا مالک سمجھ کے بلاتے رہو۔ فرمایا لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے نہیں ہیں، کہاں تک بلاتے رہو۔ فرمایا الا فدوہم، فدوہم، او ذرا بلا کے دیکھو، بلاتے رہو کب تک؟ الا یوم الدین، قیامت تک بلاتے رہو۔ میں خدا تمہیں واضح بتا دوں، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے۔ چھٹا معنی کیا ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، اگر بالفرض پہلی بات تو سنتا بھی کوئی نہیں، اگر کو بالفرض سنے بھی تو لا یستجیبون لہم بشیء، ایک ذرہ برابر بھی قبول کرنے کی طاقت۔ فرمایا ذرہ برابر بھی قبول کر سکتے؟ یہ تو لا تو قرآن میں بہت سے مقامات پہ ہے، پھر انشاءاللہ یہ اپنے جو ہے موضوع پہ آئے گا۔ اب معنی سمجھ جو حکمت کا، قرآن نے کیا حکمت کہی ہے۔ لقمان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، او
او میرا بیٹا اگر تو نے نظر نیاز دینی ہے تو اسی کی نظر نیاز میں شریک نہ کر عبد القادر جیلانی کو یا کسی غیر کو، نہ نبی علی ولی کو۔ کیوں؟ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، اس لیے کہ نظر عبادت ہے، غیر اللہ کے نام کی دینا یہ کفر ہے۔ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، میرا بیٹا نظر نیاز میں بھی شریک نہ کرنا، سور و پکار میں بھی شریک نہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی شریک نہ کرنا، غیروں کے نام پہ مال نہ دینا، غیروں کے نام کی نظر نیاز نہ دینا، دور نزدیک سے اللہ کریم کے علاوہ کسی غیر کو بلانا بھی کوئی نہیں۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سے بڑھ کے کوئی ظلم ہو سکتا۔ یہ ہے لقمان کی حکمت کی پہلی نصیحت، لقمان حکیم کی نصیحتوں کی پہلی نصیحت۔ اگر یہ نصیحت تمہیں سمجھ آئی تو باقی 9 نصیحتیں تم خود سمجھ آؤ گی۔ اگر یہ نصیحت نہ سمجھ میں آئی تو باقی نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فوری قرآن نے اعلان کیا اللہ فرماتے ہیں او میرا لقمان بندہ، تو نے میرا حق ادا کیا، اب میں خدا ادھار نہیں کرتا، میں ادھار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، منڈی کے آڑتی ادھار کرتے ہیں، منڈی والے لوگ ادھار کرتے ہیں۔ فرمایا تل کا بے تل کا، لقمان پیغمبر ہم تیرا ادھار نہیں رکھیں گے، تو نے میرا حق ادا کیا، باقی نصیحتیں بعد میں، پہلے میں تیرا حق دے لوں۔ فرمایا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو نے میرا حق ادا کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اللہ کے حکم کے تابع ہو کے رہ۔ میں پوری دنیا کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے والدین کے سامنے تابع ہو کے رہو۔ تو نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے تو میں تیرا حق ادھار نہیں کرتا، تیری نصیحتیں بعد میں، باقی میں ذکر کروں گا، پہلے میں تیرا حق دے لوں۔ وہ کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس لیے اللہ فرماتے ہم نے وصیت کی انسانوں کو کیا؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اب قرآن نے یہاں پہ لفظ بولا وصیت کا، وصیت کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وصیت کا درجہ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ میت کے حق میں معنی اور ہے، میت کے حق میں اگر کوئی میت وصیت کرتی ہے، میرے 2 کلے زمین ہیں، 2 ایکڑ زمین ہے، تو یہ زمین میں وصیت کرتا ہوں کسی مسجد یا مدرسے کو دے دینا۔ کیا پہلی بات تو یہ ہے ایسی کوئی وصیت کرتا ہی نہیں، اگر کوئی کرے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا، شریعت نے ایسا حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی آدمی وصیت کرتا بھی ہے کہ میرے 2 ایکڑ زمین ہے، ساری مدرسے یا مسجد کو دے دینا، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے اس کی وصیت پہ تیسرے حصے کے اوپر عمل ہوگا، ساری وصیت پہ عمل ہو سکتا کیوں؟ اس کے اقربا کا حق ہے، اس کی اولاد کا حق ہے، اس کے اپنے لوگوں کا حق ہے۔ قرآن نے دیکھ تیرے حقوق کہاں تک محفوظ کیے، کیا تو نے بھی اللہ کا حق کی حفاظت کی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تو تیرے حقوق کی حفاظت کی، کیا تو اپنے دل میں سوچ، کیا تو نے اللہ کے حق کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت کی تو بیعت میں پہلے جملے کیا تھے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تعالوا باجعونی، آؤ میں محمد کے ہاتھ میں بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں ہے۔ عورتوں سے جس وقت بیعت لی گئی پھر فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں ہے۔
تم اپنا شریک برداشت نہیں کرتے تو اللہ اپنا شریک کیسے برداشت کرے گا؟ بے شک اس لیے یہ بڑی اہم چیز تھی پیغمبر کی زندگی کے مختلف مراحل تم دیکھو، جہاں جہاں ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس ہر ایک نئے مرحلے میں پہلی دعوت ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر نہیں کرنا۔ تو اب پھر صحابہ نے پتہ کیا کیا؟ صحابہ کی تو مثال تمہیں ملتی انبیاء کے بعد نہیں ہے، ان لوگوں نے تو حق ادا کر دیا کہ آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا انسان ہیں یا یہ ملائکہ لوگ ہیں، جنہوں نے پرواہ نہیں کی خاندان اور کنبے اور قبیلے کی۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میری ماں جو ہے اسلام نہیں لے کے آئی، تو وہ کبھی کبھی الفاظ غلط بولتی ہے، تو محمد کے بارے میں غلط الفاظ میں سن سکتا نہیں، مجھے حکم دو اللہ کے نبی یا تو دعا کرو یا وہ مر جائے یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ اب دیکھ یہاں پہ معاملہ دیکھ کہ ایک دین کے معاملے میں اگر ماں حائل ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا ماں کو چھوڑ، لیکن ماں کے جو اصل معبود ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابی کی شہادت ہو جاتی ہے مکہ میں، لیکن زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے احد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ مکے والوں سن لو، تم نے سمجھا کہ ہم اس کو پھانسی دیں گے، کھجور کے تنے کے ساتھ صحابی کو لٹکایا ہوا ہے، لٹکا کے کہنے لگے ابھی بھی اعلان کر دے۔ کیا اعلان کر؟ کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ بھی تھوڑے کام چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو میری ایک جان ہے، مجھے تو اس بات پہ اتنی خوشی ہے کاش کہ میرے وجود میں 1000 جان ہوتی اور اللہ کی وحدانیت پہ میں قربان کرتا جاتا، میرے لیے یہ سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ چیزیں تمہیں اگر مثالیں ملتی ہیں تو صحابہ کرام میں ایسے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ جہاں پہ پیش کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، ایمان بھی اسی طرح لاؤ جس طرح میرے محمد کے صحابہ ایمان لائیں۔ تو پھر جس طرح اللہ نے فرمایا مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، ہم نے ان کی باتیں ان کے احوال ہم نے تورات اور انجیل میں ذکر کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پیغمبر کی صفات اکثر جو ہیں وہ تورات اور انجیل میں موجود تھی، جس پیغمبر کی صفات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی صفات بھی اللہ کریم نے تورات اور انجیل میں ذکر کی تھی، سبحان اللہ، یہاں تک سبحان اللہ۔ کہ ابو بکر صدیق کے وجود پہ ایک تل کا نشان تھا، تو ایک عیسائی راہب کہنے لگا کہ اس بندے کے بارے میں، فرمایا کہ لاؤ میں اس بندے کو دیکھتا ہوں۔ جس وقت اس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا وہ تل کا نشان دیکھا، اس نے کہا ہماری کتاب میں موجود ہے اس محمد کا پہلا خلیفہ کون؟ پہلا خلیفہ، پہلا خلیفہ۔ عیسائی بھی مانتے تھے پہلا خلیفہ، آج کے نہ مانے تو ان کی مرضی۔ فرمایا جو اس پیغمبر کا پہلا خلیفہ ہوگا اور اس کے وجود پہ فلاں مقام پہ ایک تل کا نشان ہوگا۔ اس نے وہ قمیص اٹھا کے دیکھی تو ابو بکر صدیق کے وجود پہ وہ تل کا نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا بیت المقدس کے رب کی قسم کہ او اللہ کے بندے تو اس نبی کا پہلا خلیفہ ہوگا اور اس نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر صدیق تم ہوگے۔ یعنی اللہ کریم نے ان لوگوں کی مثالیں پہلی کتابوں میں بھی ذکر کی، بے شک، بے اور شک۔ قرآن تو بھرا ہوا ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی اگر آدمی ان کے ایمان میں شک کرے اس آدمی کے اپنے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، صحابہ کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ اب حکمت کیا ہے سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ آمین۔ من عرف جمیع الاشیاء ولم یعرف اللہ لا یسمى حکیما، جس نے ہر چیز کو پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا وہ حکیم نہیں۔ من عرف اللہ حق معرفتہ یسمى حکیما، جس نے اللہ کو پہچان لیا فرمایا جیسے پہچاننے کا حق ہے، سب سے بڑا وہ حکیم اور دانا آدمی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں حکمت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔
ابراہیم پیغمبر نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ میرے خاندان سے ایک ایسا رسول بھیجو جس کو تو کتاب بھی دے، حکمت بھی، سبحان اللہ، جس کو تم کتاب بھی دو اور حکمت بھی دو۔ کہنے والا کہتا ہے او ابراہیم خلیل نے جو مانگا وہ بڑا نایاب بندہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا دو۔ سبحان اللہ، سبحان ابراہیم خلیل نے جو مانگا وہ بڑا نایاب بندہ ہے۔ بے شک بے شک، ابراہیم نے مانگا محمد کو، ابراہیم نے مانگا محمد کو، محمد نے مانگا عمر کو۔ ابراہیم نے جو مانگا وہ بڑا نایاب ہے رسولوں میں، جو محمد نے مانگا وہ بڑا نایاب ہے صحابہ میں۔ بے شک بے شک، عمر مراد ہے محمد کی، محمد مراد ہے ابراہیم خلیل کی۔ بے شک، کہتا ہے یہ دو مرادیں جو ہیں بڑی نایاب ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تیری زبان پہ اللہ نے حق رکھا ہے۔ بے شک بے شک، کہنے والے کہتے ہیں اگر اللہ کی قسم کوئی دوسرا عمر زمین پہ ہوتا تو پوری روح زمین پہ اسلام کا بھول بالا ہوتا۔ بے شک، عمر چلتا ہو، ایک خصوصیت اسپیشل اونلی فار عمر ابن الخطاب، بس حضرت عمر کے لیے۔ کیا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ فرمایا عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ شیطان عمر کے قریب آ سکتا نہیں ہے، تو پیغمبر کے قریب آ سکتے؟ نہیں ہے، عمر کے قریب شیطان آ سکتا نہیں ہے، تو پیغمبر کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ بے شک، تو یہ خصوصیت عمر ابن خطاب کے لیے۔ طریقاً فج ما سلکک فجن غیر فجک یا عمر، عمر جس راستے پہ تو چلے شیطان وہ راستہ بدل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں حقیقی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بے شک، انبیاء کے بعد اگر ساری دنیا میں حکیم لوگ ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تم تاریخ کو دیکھ، تو صحابہ کی سیر دیکھ، اتنے اتنے دانا آدمی شاید کہ دنیا میں تمہیں کہیں ملے۔ تو اصل حکمت کیا ہے کہ اللہ کریم کو ایسے پہچاننا جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اب وہ حکیم جس کو چاہے حکمت دے دے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہ ہو۔ ظالم جابر بادشاہ تھا، او اللہ کے بندو جاگ کے بیٹھو، ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ایک نجار کے حق میں، نجار جو لکڑی کا کام کرنے والا لکڑہارا مستری جو ہوتا ہے، اس کے حق میں اس ظالم جابر بادشاہ نے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ اور وہ نجار جو تھا وہ بڑا شریف، بڑا دانا، پرہیزگار آدمی تھا۔ بے سبب بعض الاشاعات الکاذبہ، بعض جھوٹے الزامات لگا کے بادشاہ تک پہنچائے گئے۔ اس شریف لکڑہارا نجار کے اوپر بادشاہ نے پھانسی کی، قتل کی سزا سنا دی۔ اب یہ جو لکڑہارا ہے، نجار جو ہے، یہ بڑی کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے کہ میں ان یصل الی الملک لکی یخبرہ بالحقیقہ، تاکہ میں بادشاہ تک پہنچ جاؤں اور میں اس کو اصل باتوں کے حقائق بتاؤں۔ ایام گزرتے رہے، آگے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں انہوں نے اس نجار کو، اس لکڑہارے کو بادشاہ تک پہنچنے دیا۔ اب آخری رات ہے، کل کو اس کے اوپر وہ فیصلہ ہو جانا تھا۔
گھر میں آیا، بڑی کلک، پریشانی، مصیبت، نیند نہیں آ رہی۔ وَكَانَ زَوْجَتُهُ مُؤْمِنَةً تَقِيَّةً عَابِدَةً، اس نجار کی بیوی جو ہے وہ بڑی مومن اور متقین اور بڑی دانا حکیمہ عورت ہے۔ اس نے ایک جملے بولے، اس نے کہا نام کا نام سار اللیل، اللہ کے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نام کا کل لیلۃ، اسی طرح سو جس طرح عام راتوں میں سوتا ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ صبح میرے اوپر موت کا فیصلہ ہوگا، میں بادشاہ تک بھی نہیں پہنچ سکا، اس کو حقائق نے بھی نہیں بیان کیے، آخری رات ہے۔ وَكَيْفَ أَنَامُ بِالْقَلَقِ وَالْخَوْفِ الْمَوْتِ، میرے دل میں بڑی گھبراہٹ ہے، قلق ہے، موت کا ڈر ہے، نیند نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی سن اللہ کا بندہ، فَرَبٌّ وَاحِدٌ وَأَبْوَابُ النَّجَاةِ كَثِيرَةٌ، او میرا خامد سن لے، رب تو ہمیشہ ایک ہے، رب ہمیشہ ایک ہے، لیکن نجات کے دروازے اس نے بڑے بنائے ہیں۔ وہ رب خود تو ایک ہے لیکن نجات کے دروازے اس نے بہت زیادہ بنائے ہیں۔ فَلَرَبٌّ وَاحِدٌ وَأَبْوَابُ النَّجَاةِ كَثِيرَةٌ، او میرا خامد نجات کے راستے دروازے اس نے بڑے بنائے ہیں، لیکن اس کی ذات ایک ہے، اس کی ذات ایک ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر بلا تو صرف اسی کو بلا، کسی غیر کو بلانے کی ضرورت، غیروں کی منت سماجتیں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے بادشاہ کا رب بھی وہ ہے، رعیت اور وزراء کا رب بھی وہ ہے، ہمارا بھی رب وہی ہے۔ تو چھوڑ واسطے وسیلوں کو، چھوڑ بادشاہ کی ملاقات کو چھوڑ دے، آج تو ملاقات کر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ فَلَرَبٌّ وَاحِدٌ وَأَبْوَابُ النَّجَاةِ كَثِيرَةٌ، وہ آدمی کہنے لگا، نجار کہنے لگا میری بیوی کے ان کلمات نے میرے دل کے اندر یقین اور زیادہ بڑھا دیا، میرا خوف بھی جاتا رہا، میرا قلق بھی جاتا رہا، وہ غم بھی جاتا رہا، میں اللہ کریم کے سامنے دعائیں ندائیں کرتا رہا۔ تو میں نے کیا کہا اللہ کریم کو، اس کی باتوں کو ایک اللہ کے بندے نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگا لا حیہم یغنی، لا حیہم یغنی وَإِن مَلِكَ السَّحَا عَن دَفْعِ مَكْرُوهٍ وَجَلْبِ أَمَانٍ۔ اے اللہ، کذب الذین تقولوا وتحدثوا فی نفع من فی القبر والاکفان، ادعوک ربی کما امرت تضرعا من غیر قصد فلانۃ وفلانی۔ اے اللہ سن میری بات کو، لا حیہم یغنی وَإِن مَلِكَ السَّحَا، میں سارے زندہ لوگوں کو دیکھ لیا، کسی نے بھی مجھے فائدہ دیا۔ لا حیہم یغنی وَإِن مَلِكَ السَّحَا فی نفع مکروہ وقلب امانی۔ اے اللہ میں نے سارے زندوں کو دیکھا، اگرچہ کوئی بادشاہ کرسی اور تخت پہ بیٹھا ہے، تیرے جلال کی قسم ہے اگر کوئی بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہے وہ بھی مجھے فائدہ دے سکا۔ لا حیہم یغنی وَإِن مَلِكَ السَّحَا عَن دَفْعِ مَكْرُوهٍ وَجَلْبِ امانی۔ میں کیوں بادشاہ سے ملنے کے لیے راستے تلاش کرتا رہا، مجھے یقین ہے تیرے علاوہ کوئی دروازہ کوئی نہیں، اگرچہ کوئی بڑے بڑے بادشاہ ہیں کسی سے بھی مجھے نفع کا فائدہ نہیں ہے۔
اللہ آج مجھے یقین ہوا کیا کذب الذین تقولوا وتحدثوا فی نفع من فی القبر والاکفان، آج مجھے یقین ہوا وہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، وہ سارے لوگ جھوٹے ہیں جنہوں نے کہا کہ جو کفن پہن کے قبر میں چلے جائیں وہ کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے وہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، کوئی بھی فائدہ دے سکتا۔ کذب الذین تقولوا وتحدثوا فی نفع من فی القبر والاکفان، جو کوئی قبروں میں کفن پہن کے چلے جائیں وہ نفع نقصان دینے کی طاقت۔ تو اللہ میرے دل میں کیا ہے، ادعو کا ربی کما امرت تضرعا من غیر قصد فلانۃ و فلانی، اے اللہ میں صرف تمہیں بلانے لگا ہوں، تو نے کیا کہا ادعو ربکم تضرعا و خفیا، اے اللہ تو میں کیا کرتا ہوں، ادعو کا ربی کما امرت تضرعا من غیر قصد فلانۃ و فلانی، کوئی کہتا ہے فلاں دربار پہ جا، کوئی کہتا ہے فلاں قبر مزار پہ جا، کوئی کہتا ہے فلاں پیر مرشد کے پاس جا، فلاں کا دامن باندھ، فلاں سے دم دھاگا تعویذ کروا، فلاں کے جا پہ قبر کا مزار کا چکر لگا، یا غیروں کو بلا۔ اللہ تیری ذات کی قسم ہے، ادعو کا ربی کما امرت تضرعا من غیر قصد فلانۃ و فلانی، او فلاں فلاں چلتے جائے جہاں سے آئے ہیں، مجھے فلان شلان کی ضرورت کوئی نہیں، میں تو صرف تمہیں بلاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کیوں میں تمہیں بلاتا ہوں، یہ لوگ مجھے غیروں کی طرف کیوں بھیجنے لگتے ہیں؟ اس لیے میرے اللہ وَمُجَنِّبَ النَّفْسِ قَبَائِحَ مُنِيَتِي وَمُجَنِّبَ النَّفْسِ قَبَائِحَ مُنِيَتِي حبلی حبلی محتمن حبلی من الشیطان، مجنب النفس قبائح منیتی ومحتمن حبلی من الشیطان، تیرا دروازہ چھوڑ کے غیروں کی طرف جانا یہ تو اس طرح ہے کہ میں نے شیطان کا رسہ پکڑ لیا، شیطان کی رسی میں پکڑ نہیں سکتا میرے اللہ۔ میں نے کیا کیا ہے، وَمُطَوِّقًا نفسی بذلت مدلت ومطوقا نفسی بحبل مذلت خوف العصا والویل والخسران، اللہ نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، شیطان کے راستے پہ نہیں میں نے جانا، کیوں؟ تیرا دروازہ چھوڑ کے جب میں غیروں کی طرف جاؤں گا تو یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کی رسیاں میں نے توڑ دی ہیں، غیر اللہ سے تعلق میں نے توڑ دیا ہے، ایک اللہ تیرے ساتھ میں نے تعلق جوڑ لیا ہے۔ اور تیری ذات کیسی ہے، فاللہ ربی واحد متفرد فی الملک والملکوت والسلطان، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو اکیلا ہے، بے شک بے شک، تیرا کوئی شریک نہ ملک میں نہ ملکوت میں نہ سلطنت میں، فاللہ ربی واحد متفرد فی الملک والملکوت والسلطان، تیرا شریک کوئی نہیں، وہی بات کہی ہے جو لقمان نے بیٹے کو کہا، لا تشرک باللہ، کہہ کے کہنے لگا فنمت فذهبت نوما عمیق، میں یہ کرتے کرتے دعائیں کرتے کرتے سو گیا، اتنی گہری نیند سویا کہ میرے دل سے غم خوف سارے چلے گئے۔ کہتے جو میری بیوی نے مجھے بات کہی تھی، فلرب واحد وابواب النجات کثیرہ، کہ نجات والے دروازے بڑے لیکن رب ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے۔ کہتا میں سو گیا، صبح جب اٹھا تو پولیس میرے دروازے پہ پہنچ گئی، انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکایا، کہتا جب دروازہ کھٹکا میں نے دیکھا کہ باہر پولیس ہے، بھائی اب تو میری زندگی کا خاتمہ ہے،
فنظرت الی زوجتی نظرۃ عتاب، کہنے لگا مجھے تھوڑا غصہ آیا اپنی بیوی پہ کہ یہ مروانے لگی ہے مجھے، رات کو مجھے بڑی تسلیاں دی ہیں، ابھی صبح کے ٹائم پہ پولیس میرے دروازے پہ پہنچ گئی، یہ کون سی حکمت ہے؟ کہتے نظرت الی زوجتی بنظرۃ عتاب، میں نے بڑے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھ کے میں نے کہا یا لیتنی حربت انس، کاش کہ میں ایک دن پہلے بستی سے بھاگ جاتا، نکل جاتا، میں کبھی بھی یہاں پہ رکتا نہیں، لیکن آج میرے سر پہ موت منڈلانے لگی ہے۔ وہ ظالم جابر بادشاہ ہے، وہ تو کسی کی بات بھی سنتا نہیں ہے۔ کہتا ہے جس وقت میں نے دروازہ کھولا پولیس والے باہر، ان کا جو بڑا رئیس ہے، فمد یدہ الیہ، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے، وانا ارتجف، میں کانپنے لگا، کیوں؟ لکی لیقتادوا بہ، یہ تو مجھے پکڑ کے جا کے اس میدان مقتل میں قتل کر دیں گے۔ کہنے لگا جس وقت اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کانپنا شروع ہوا، میرے دل کے اندر موت کا قلق اور خوف اور ڈر ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے یوں لے کے ساتھ چلنے لگا، کہنے لگا او اللہ کے بندے مات الملک، او بادشاہ مر گیا ہے، بادشاہ تو ابھی مر گیا ہے۔ تو کہنے لگا جس وقت میں نے یہ خبر سنی، وَأَشْرَقَتُ الْوَجْهُ، میرا چہرہ تو خوشی سے اچھلنے لگا۔ تو کہنے لگا او بادشاہ مر گیا جس نے تیرے اوپر قتل کا فیصلہ کیا ہے۔ تو کہنے لگا وہ نجار، کہنے لگا لماذا جئتم، او تم کیوں آئے ہو؟ تو نے تو میرا اندر ہلا کے رکھ دیا ہے، موت سے پہلے تو نے مجھے مار دیا ہے، بادشاہ مر گیا، تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے او اللہ کے بندے لکڑی کا کام سب کا زیادہ تو جانتا ہے، تو ماہر لکڑہارا ہے، ہمیں بادشاہ کے لیے لکڑی کا تابوت بنا کے دے۔ کہنے لگا انت تصنع للملک تابوتا کما یلیق بمقامہ، اس لیے کہ تو لکڑی کا کام بڑا مہارت سے جانتا ہے، ہمیں بادشاہ کے لیے لکڑی کا تابوت بنا کے دے جو کہ اس کے مقام اور مرتبے کے مناسب ہو۔ اب دیکھ یہ ہے اللہ کی حکمت، جب تو سچے دل سے اس حکیم پہ یقین رکھ، اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ معرفت اللہ حق معرفتہ، اگر تو اللہ کو پہچان صحیح معنوں میں، اللہ تعالیٰ پھر کبھی بھی تیری کمر زمین پہ لگنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تجھے نجات ضرور دیتا ہے۔ کہتا ہے میں آ کے پھر بڑا خوش ہوا، میں نے اپنی عورت اپنی بیوی سے معذرت کی کہ میں نے تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، واقعی بات صحیح ہے، فَلَلرَّبُّ وَاحِدٌ، رب ایک ہے اور نجات کے دروازے اس نے بہت زیادہ بنا دیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔